بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا تعارف خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ ایک لمبی حدیث مبارکہ پڑھی گئی تھی۔ اس میں ایک اور بات جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں دن میں اللہ رب العزت نے روزے کو فریضہ قرار دیا اور رات میں قیام یعنی نماز کو اللہ رب العزت نے تطوع قرار دیا۔ تو روزہ فرض ہے، اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں فرما دیا کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ تو بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ چھوڑا تو اب اس کے بعد اگر پورا سال بھی روزے رکھتا رہے تب بھی رمضان کے ایک روزے کے برابر یہ روزے نہیں ہو سکتے۔ تو فرائض کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یہ دن کی عبادت ہو گئی، اور رات کی عبادت حضور نے فرمایا کہ نماز، رات کا قیام، اور اس کی فضیلت ایک اور جگہ حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس آدمی نے رمضان المبارک میں قیام کیا، اور اس قیام سے تراویح کی نماز مراد ہے پہلے نمبر پر، اس کے بعد پھر باقی نوافل مراد ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں قیام کیا دو شرطوں کے ساتھ، ایک تو ایمان تھا اور دوسرا نیت خالص تھی، صرف اور صرف ثواب کی نیت سے یہ قیام اس نے کیا، تو اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہ اس کے معاف کر دیں گے۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور پھر یہ جو نماز تراویح ہے اس کو دیکھنے کے دو تناظر ہیں۔ ایک تناظر تو اس کا یہ ہے کہ اس کو فقہ کے زاویے کے سے دیکھا جائے کہ فقہی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو جو الفاظ حضور نے استعمال فرمائے تطوع، اس کا معنی کیا جاتا ہے نفل، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ راشد ہیں، ان کے زمانے میں یہ مسئلہ بالکل سیٹل ہو گیا، اور اس وجہ سے ایک تو اس اعتبار سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفۂ راشدین کو یہ اتھارٹی دی ہوئی تھی کہ جو فیصلے شریعت کی روشنی میں وہ کریں گے ان کی بھی ویسی حیثیت ہوگی جیسے میری حیثیت ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ تراویح کی نماز یہ سنت ہے، سنت موقدہ، اور یہ پورا مہینہ پڑھی جائے گی، اور پورے مہینے میں ایک قرآن تو کم از کم ضرور تراویح میں ختم کیا جائے گا۔ اور ان کے پیش نظر سب سے اہم دلیل اس کی یہ تھی کہ خود حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اگر مجھے تمہارے اوپر یہ لازم ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں چوتھے دن بھی ضرور تمہیں تراویح پڑھاتا۔ تو چونکہ یہ حضرات حضور کی منشا سے سب سے زیادہ واقف تھے، اب وہی آنے کا چونکہ امکان ختم ہو گیا، اب یہ فرض تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ طے ہو گیا کہ حضور چاہتے تھے کہ یہ مسلمان پورا مہینہ یہ تراویح پڑھیں، لہٰذا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا فیصلہ کیا، اور جتنے بھی اہل علم صحابہ تھے ان سب نے اس سے اتفاق کیا۔ اب یہ صحابہ کا اجماع ہو گیا اس کے اوپر، اور اجماع ہمارے ہاں مستقل شریعت کا ایک اہم سورس ہے مسائل کے احکامات کے ثابت ہونے کا۔ یہ تو اس کا فقہی تناظر ہے تراویح کا۔ البتہ تراویح کو دیکھنے کا ایک زاویہ نظر وہ عاشقانہ زاویہ نظر ہے۔ دیکھیں رمضان المبارک خاص طور پر یہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور نماز یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ رب العزت کے قرب کا، اسی لیے حضور نے نماز کو معراج قرار دیا۔ تو اب یہ معراج کا موقع ہے، اور کتنی دفعہ اس کے اندر کتنی رکعات اضافی ہیں، ایک پہلو یہ۔ دوسرے نمبر پر ایک حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو اللہ رب العزت کا جو سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اب اس 20 رکعت میں 40 اضافی سجدے، اسی وجہ سے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سجدے کا نام رکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ رب العزت کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو فرماتے تھے دیکھو تراویح میں اللہ رب العزت نے 40 اضافی مقامات قرب نصیب فرما دیے۔ اب ایک زاویہ نظر اس تراویح کو دیکھنے کا یہ ہے، اگر اس نظر سے دیکھیں گے تو کتنے شوق کے ساتھ اب تراویح کی نماز ہم پڑھیں گے، پھر یہ بالکل بھی بوجھ نہیں لگے گی، پھر تو یہ لگے گا کہ اس سے بھی زیادہ اگر موقع ہوتا تو ہم اس سے بھی زیادہ پڑھ لیتے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے
کہ تراویح کو بھی خوب اہتمام کے ساتھ پڑھیں کہ راتوں کی عبادت یہ ہے، اور روزے بھی خوب ذوق اور شوق کے ساتھ اور اللہ رب العزت کا حکم سمجھتے ہوئے بالکل خالص نیت کے ساتھ رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس رمضان میں یہ پھر غیر معمولی مواقع ہیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے، اور یہی اس رمضان کا مقصد ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔